حامدا ومصلیا اما بعد۔ تو گزشتہ درس کے اندر باتیں چل رہی تھی اس واقعہ کے دوران میں درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا اور دکھایا جاتا کہ وہ اپنی اداسی اور تنہائی کی یہ ساری مدت اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ چونکہ یہ درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے جہاں ان کی نظریں ان پر پڑتی رہیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران میں کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے۔ کرسمس ٹری کی بدعت ایک عرصہ تک جرمنی تک محدود تھی۔ 1847 عیسوی میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اسے یہ حرکت بہت بھلی لگی، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آئے۔ 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا۔ اسے ایک دیو ہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزاں کیا گیا۔ 25 دسمبر 1848 عیسوی کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھر میں بنایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج کل صرف برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں، جن پر 150 بلین پاؤنڈ خرچ آتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ 200 بلین پاؤنڈ کے بلب اور چھوٹی ٹیوب لائٹس بھی نصب کی جاتی ہیں۔ کرسمس ٹری پر جلائی جانے والی لائٹس تقریباً پورا مہینہ جلائی جاتی ہیں۔ یوں صرف ایک ٹری پر 1000 پاؤنڈ یعنی 1,70,000 روپے تک بجلی جلتی ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف برطانیہ کے ہیں، باقی کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کرسمس کا آغاز ہوا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جائے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل ہو گئی۔ شراب کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر 2005 عیسوی کو برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر 2002 عیسوی کو آبروریزی اور زیادتی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ کے ہر 7 میں سے ایک نوجوان نے کرسمس پر شراب نوشی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے۔ امریکہ میں ٹریفک کے قوانین کی اتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہ پورا سال نہیں ہوتی۔ 25 دسمبر کو ہر شہری کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ شراب کے اخراجات 14 ارب ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ صرف اٹلانٹک سٹی کے
جوا خانوں میں اس روز 10 ارب روپے کا جوا ہوتا ہے۔ لڑائی مار کٹائی کے واقعات کی 6 لاکھ رپورٹس درج ہوتی ہیں۔ 25 دسمبر 2005 عیسوی کو کرسمس کے روز کثرت شراب نوشی کی وجہ سے حادثوں کے دوران میں 2500 امریکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 5 لاکھ خواتین اپنے بوائے فرینڈز اور خاوندوں سے پٹی۔ اب تو یورپ میں بھی ایسے قوانین بن رہے جن کے ذریعے شہریوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کرسمس کی عبادت کے لیے اپنے قریب ترین چرچ میں جائیں۔ شراب نوشی کے بعد اپنی گلی سے باہر نہ نکلیں۔ خواتین بھی اس خراب حالت میں اپنے بوائے فرینڈز اور خاوندوں سے دور رہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار 2004 اور 2005 عیسوی کے ہیں۔ ہم مسلمان بھی اپنی عیدوں پر قانون قدرت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی بدعتوں کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن عیسائی دنیا اس معاملے میں مسلمانوں کے مقابلے میں بہت آگے۔ اب تو عیسائیوں کے اندر بھی ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو کرسمس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس تہوار پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرسمس نہیں منائی۔ اس کے بعد بھی 3 صدیوں تک اس تہوار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس سے کرسمس کی حقیقت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کرسمس کو اسپانسر کر کے اسے مذہبی تہوار کی بجائے دکانداری بنا دیا ہے۔ عیسائی مذہب اور اس کے تہواروں میں درخت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انجیل میں واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ کسی درخت کو کاٹ کر اسے مصنوعی طریقے پر صحن میں نہ گاڑا جائے۔ بائبل میں تقریباً 38 مقامات سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عیسائیت میں شراب نوشی حرام ہے، جبکہ اس روز شراب نوشی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام، ہر نبی اور رسول نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنی خوشیوں میں بے اعتدالی اور خرمستیوں سے بچو، اسے عیاشی اور ہلے گلے کی نظر نہ کر دو، مگر انسان نے خوشیاں منانے کے سلسلے میں ہمیشہ قدرت کے اس قانون کے خلاف ورزی کی۔ ان تمام تفصیلات سے کرسمس کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے خواہ مخواہ عیسائیت کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا حتمی علم نہ ہونا اور ابتدائی مسیحیت میں اس دن کے منانے کا عدم ثبوت اس موقف کو مزید تقویت پہنچاتا ہے۔ مسلمان اور کرسمس، اسلام کی روشنی میں ایسے موقع پر ایک مسلمان کو مسیحیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو محض نمو و نمائش کے لیے اپنی تاریخ پیدائش کچھ ایسے دنوں سے منسوب کر لیتے ہیں جو قومی یا عالمی سطح پر معروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یوم ولادت پر مبارکباد دینا بھی خلاف واقعہ ہے، جبکہ کسی ایسی شخصیت اور دن کو ماننا اور اس کے بارے میں مبارکباد پیش کرنا کہ جن کے متعلق اول تو یہ بات واضح ہے کہ ماضی میں ان تاریخوں میں سورج دیوتا، سیارے یا دیگر بتوں کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا۔ نمبر 2، مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو درکنار، سن پیدائش بھی معلوم نہیں۔ نمبر 3، یہ کہ عیسائیوں کا جس دن کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، معاذ اللہ، ایک مسلمان کسی کو اس پر کیسے مبارک بات دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ سورہ مریم، سورہ نمبر 19، آیت 88 تا 91۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی
اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کیا۔ لہٰذا مسیح حضرات کو مبارکباد دینا یا اس ضمن میں کسی بھی تقریب میں شرکت کرنا اسلامی نظریے کے مطابق درست نہیں، لیکن ہمارے کچھ نام نہاد علماء کرام اور آج کا ماڈرٹ مسلمان خواہ مخواہ غیروں کی تہذیب و تمدن سے مرعوب نظر آتا ہے اور بے علمی و جہالت اور نام نہاد روشن خیالی کے سبب نہ صرف مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرتا ہے بلکہ مسلمان بھی اس موقع پر برپا کی جانے والی شراب و شباب کی محافل میں شریک ہو کر اظہار یکجہتی کا عملی نمونہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے قبل میری زندگی میں، مؤلف کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے قبل میری زندگی میں ایک کرسمس ایسا بھی آیا جس کو میں نے نیکی کا کام سمجھ کے خوب دھوم دھام سے منایا، جس میں 80% میرے ایسے دوستوں نے شرکت کی جو مسلمان تھے، اور صرف شرکت ہی نہیں کی بلکہ ثواب سمجھ کر کرسمس پارٹی کے اخراجات میں میری معاونت بھی کی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور گھر میں یا دیگر مقامات پر درس قرآن کی مجالس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں تو وہی لوگ جو رات 3 بجے تک میرے ساتھ کرسمس مناتے تھے عذر تراشتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں جس مادر پدر آزاد تہذیب کو ٹھوکر مار کر آیا تھا، آج کے کچھ مادہ پرست حواس باختہ سیکولر مسلمان اسی تہذیب پر رال ٹپکا رہے ہیں۔ جس بے مثال فلسفہ توحید، لاجواب نظریہ حیات اور آخرت کی لازوال کامیابی مجھے اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لائی، وہیں اس دین کی تعلیمات سے بے بہرہ، اپنے اسلاف سے کٹے ہوئے، بے یقینی اور ناامیدی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے کچھ مسلمان اس تعلیمات الہی سے نظریں چرا رہے ہیں جس کا بدل پوری کائنات میں نہیں۔ اقبال نے اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا تھا کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ رسالہ سیمائی اعقاز نے اسی سلسلے میں فتویٰ جمع شائع کیے تھے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر اونٹ قربان کرے گا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا وہاں ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو منعقد نہیں ہوتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ ایسی نظر کا پورا کرنا درست نہیں جو معصیت ہو یا جو آدمی کے بس سے باہر ہو۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ۔ اس سے واضح ہوا کہ مسلمان کا ان مشرکانہ مراسم اور مقامات سے دور رہنا شریعت کو کس شدت کے ساتھ مطلوب ہے۔ فقہاء نے اس مسئلہ یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت نہ کرنے اور مبارکباد نہ دینے پر اجماع نقل کیا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کے عیسائیوں کو باقاعدہ پابند فرمایا تھا کہ دارالاسلام میں وہ اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں منائیں گے، اور اسی پر سب صحابہ اور فقہا کا عمل رہا ہے۔ چنانچہ جس ناگوار چیز کو مسلمانوں کے سامنے آنے ہی سے روکا گیا ہو، مسلمان کا وہیں پہنچ جانا اور شریک ہونا کیوں کر روا ہونے لگا۔ اس کے علاوہ
کئی روایات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم نامہ موجود ہے کہ عجمیوں کے اسلوب اور لہجے مت سیکھو، اور مشرکین کے ہاں ان کے گرجوں میں ان کی عید کے روز مت جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ کافروں کے تہوار میں شرکت اور مبارکباد کی ممانعت پر حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ سب متفق ہیں۔ فقہ حنفی البحر الرائق لابن نجیم، جلد 8 صفحہ 555۔ فقہ مالکی المدخل لابن حاج المالکی، جلد 2 صفحہ 46 تا 48۔ فقہ شافعی مغنی المحتاج للشرینی، جلد 4 صفحہ 191۔ الفتاوی الکبریٰ لابن حجر الہیثمی، جلد 4 صفحہ 238 تا 239۔ فقہ حنبلی کشف القناع، جلد 100 صفحہ 131۔ فقہ مالکیہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ جو آدمی کفر کے تہوار پر ایک تربوز کاٹ دے وہ ایسا ہے گویا اس نے خنزیر ذبح کر دیا۔ اقتضاء الصراط المستقیم، صفحہ 354۔ کافر کو اس کے مشرکانہ تہوار پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اس پر امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ مسلمان اسے صلیب کو سجدہ کر آنے پر مبارکباد پیش کرے۔ یہ چیز اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ آدمی کسی شخص کو شراب پینے یا ناحق یا حرام شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرنے پر مبارکباد پیش کرے۔ احکام اہل ذمہ، جلد 100 صفحہ 211۔ ان تمام باتوں سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام تنگ نظر دین ہے۔ دین اسلام ہرگز تنگ نظری کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بشرطے کہ حقیقی مذہبی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تعلیمات اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء و رسول اس کائنات میں سب سے برگزیدہ تھے، لہٰذا وہ لوگ ہمیں ان سے محبت و عقیدت کی کیا تعلیم دیں گے جن کی اپنی کتابیں ان پر ایسے گندے اور